اردو میں شاعری اور ادب کا رنگ بہت گہرا ہے، مگر آج ہم ایک تاریخی سفر پر چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا یروشلم ہے، جہاں ایک بہت پرانی اور مشہور دیوار موجود ہے جو ویلنگ وال یا دیوار گریا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی لگے بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر لیں۔ بیبیلون تاریخی دور سے ہی یہودیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ان کا ایمان اور تصور اسی دیوار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ دیوار ہیروڈ دی گریٹ نے 19 BC میں بنوائی تھی، جو ایک بادشاہ تھا، لیکن اس دیوار کی اصل بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام سے جانی جاتی ہے، جو 1957 میں تشکیل پا چکی تھی۔ یہ دیوار اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، لیکن 17 AD میں رومنز نے اس دیوار کو تباہ کر دیا تھا۔ تباہ ہونے کے باوجود بھی ایک حصہ بچ گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ وہی حصہ ہے جسے ہم آج ویلنگ وال یا دیوار گریا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، دیوار گریا کا نام اسی لیے پڑا کیونکہ یہودیوں کی روحانیت کے مطابق ان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے غم اور دکھ اس دیوار کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہودی عقیدت کے مطابق جب وہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا غم اور دکھ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ اس دیوار کو لوگ صدیوں پہلے کوٹل بھی کہتے تھے، جو ہبریو زبان میں دیوار کا مطلب ہوتا ہے۔ لوگ اس دیوار کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اپنی آرزو اور خواہشات بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں کی دعاؤں کے الفاظ اور ان کی خوشی، غم، دعائیں، امیدیں سب اس دیوار کی اینٹوں میں بسی ہوئی ہیں۔ آج بھی چاہے اسرائیل میں ہو یا کہیں اور، یہودیوں کے لیے یہ دیوار ایک مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کی زندگی میں ایک رواج بھی ہے کہ ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں شادی ہو یا کسی اور خوشی کی بات، وہ یروشلم کی یہ دیوار ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، یروشلم کی یہ دیوار صرف ایک تاریخی یادیں نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک عالمی تصور اور تاریخی وراثت کا حصہ ہے۔ اس دیوار نے صدیوں سے دنیا کی مختلف لوگوں، مذاہب اور تاریخ کے ہر دور کو دیکھا ہے۔ اس دیوار کی ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے، ایک تاریخی سبق دیتی ہے اور ایک عالمی تصور کو بیان کرتی ہے۔ یہودیوں کے لیے یروشلم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر تاریخی، سیاسی اور مذہبی روحانیت کا مرکز ہے۔ ویلنگ وال یا دیوار گریا ایک مقدس مثال ہے۔ ان دا اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلنگ وال یا دیوار گریا صرف ایک دیوار نہیں، بلکہ یہودیوں کی روحانیت، ان کی دعاؤں کا مرکز، ان کا غم، ان کی خوشی، ان کی تاریخ اور ان کا مستقبل ہے۔ یہ دیوار ان کی پہچان کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اس دیوار کی عزت کرنا صرف ان کی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یروشلم کی اس مقدس دیوار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ اس دیوار نے صرف تاریخی واقعات ہی نہیں دیکھے، بلکہ یہ دنیا کے مذہبی، سیاسی اور روحانی تاریخ کی گواہ بھی ہے۔ دوستوں، دیوار گریا حضرت سلیمان کی بنائی گئی دیوار تھی جسے رومنز نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس تباہی کے باوجود بھی ایک حصہ موجود ہے جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اس دیوار کا وجود ان کی مذہبی اور تاریخی پہچان ہے۔ یہودیوں کا قبلہ جہاں وہ روحانی طاقت اور تسلی تلاش کرتے ہیں۔ دوستوں، اس دیوار کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ انہوں نے نہ صرف تباہی کا سامنا کیا
بلکہ وہ دنیا کے تاریخی تبدیلی اور باقی چیزوں کی بھی گواہ ہیں۔ دیوار گریہ نے عربو عبرانی جھگڑے، کروسیڈز، آٹومن امپائر، برٹش مینڈیٹ اور پھر فلسطین کی تقسیم، یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس دیوار کی اینٹیں اگر بول سکتی تو ان کا بیان ضرور ہماری تاریخ کے بارے میں ہوتا۔ ہر یہودی جو اس دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اپنے غم، خوشی، دعاؤں اور امیدوں کو اس دیوار سے جوڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے دیوار گریہ یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ دوستوں، دیوار گریہ صدیوں سے ایک مقدس جگہ ہے جہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی امیدوں اور خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہی دعائیں اور امیدیں یہ دیوار ان کو واپس دیتی ہے، ان کو تسلی دیتی ہے۔ یہ دیواریں صرف اینٹ کا ڈھیر نہیں، بلکہ یہ ان دعاؤں، امیدوں اور خواہشوں کا مرکز ہیں جو جیوز اس دیوار سے جوڑتے ہیں۔ ہر یہودی شخصیت، چاہے وہ اسرائیل میں ہو یا دنیا کے کسی اور کونے میں، ان سب کے لیے یہ دیوار ایک مقدس جگہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اسرائیل میں ہر یہودی بچہ جب بار مٹزوہ یا بیٹ مٹزوہ مناتا ہے تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مذہبی ذمہ داریوں کا آغاز اس دیوار کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ ایک رواج ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بلا شبہ دیوار گریہ یہودیوں کے لیے صرف ایک مذہبی سمبل نہیں، بلکہ یہ ان کی روحانیت، ان کی تاریخ اور ان کی پہچان کا حصہ ہے۔ اس دیوار نے نہ صرف صدیوں کی تباہی کو جھیلا، بلکہ یہ دنیا کی مذہبی، سیاسی اور روحانی تاریخ کا گواہ بھی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس دیوار کی عزت کرنا صرف یہودیوں کی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔